تلاوت کرنے والے کی تلاوت میں خلل واقع ہو جائے تو یہ مسجد کی حقیقت کو منہدم کرنا ہو. لہذا اس سے بڑا تو کوئی ظالم ہی نہیں ہو سکتا. تو دونوں صورتیں ہیں کہ ایک تو مسجد کی صورت کو منہدم کرو یا مسجد کی حقیقت کو منہدم کرو. لہذا فرمایا کہ مسجد کا ادب یہ ہے کہ آدمی ڈرتا ہوا دہشت زدہ ہوتے ہوئے مسجد کے اندر قدم رکھے, آواز زور سے مسجد میں نہ نکالے بلکہ آہستہ آواز میں بات کرے کہ یہ در خداوندی ہے, میری کسی بھی بات پر میرا مواخذہ ہو سکتا ہے, میری گرفت ہو سکتی ہے. لہذا مسجد کا ادب بتایا کہ مسجد کا ادب کرو. عالم کا ادب بتایا اور فرمایا ومن خلف عالم تقی فکأنما خلف نبی, جس شخص نے عالم تقی کے پیچھے نماز پڑھی, ومن صلی خلف عالم تقی, کوئی متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھے گویا کہ اس نے کسی نبی کے پیچھے نماز پڑھی. تو عالم کا ادب بتایا. اور مسلمانوں میں اگر تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہو تو مسلمانوں کا ادب بتایا کہ مسلمانوں کو تکلیف مت پہنچاؤ بلکہ راحت پہنچاؤ. مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچانا, راحت پہنچانا, یہ مسلمانوں میں آپس میں رہنے کا ادب ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھے, سعید النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الممبر ونادى بصوت رفیع, اور بلند آواز سے آپ نے خطبہ دیا اور کہا یا معاشر من اسلم بلسانه ولم يفضل ایمان بقلبه, اے وہ لوگوں جنہوں نے زبان سے اسلام کو قبول کیا اور دلوں میں ان کے اسلام ابھی تک نہیں اترا, لا تؤذوا المسلمین, مسلمانوں کو تکلیف مت پہنچاؤ. لہذا جو کامل مسلمان ہوگا اور ایمان اس کے دل میں بالکل پیوست ہو چکا ہوگا وہ کبھی کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچائے, بلکہ جب وہ مسلمان کو تکلیف میں دیکھے گا تو اس کا دل تڑپ جائے گا کہ میرا بھائی تکلیف میں. تو یہ ایمان کی علامت ہے کہ مسلمان کو تکلیف میں دیکھو تو تکلیف ہو, اور یہ نفاق کی علامت ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھو تو خوش ہو. لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لوگوں نے تو زبان سے ایمان لایا, دل سے ایمان نہیں لایا. اور آگے فرمایا کہ مسلمانوں کو تکلیف مت پہنچاؤ ولا تعیروہم, اور مسلمانوں کو عار مت دلاؤ کہ کسی مسلمان نے اگر کوئی گناہ کر لیا, کسی نے جھوٹ بولا تھا, آج اس نے جھوٹ بولنے پر توبہ کر لی ہے, اگر کسی نے کسی کی غیبت کی تھی اور غیبت کرنے کے بعد اس نے غیبت سے توبہ کر لی, اگر کسی نے کسی کی چغلی کی تھی اور چغلی کرنے کے بعد اب اس نے توبہ کر لی, یا اس نے جو بھی گناہ کا کام کیا تھا اب اس نے گناہ کے کام سے توبہ کر لی اور آپ اس کو عار دلا رہے کہ فلاں کہیں تو نے غیبت کی تھی, فلاں وقت تو نے چغلی کی تھی, فلاں وقت تو نے چوری کی تھی, ارے چور تو ہے تو, ارے چگل کھوٹا تو ہے تو, یا چگل خور تو ہے تو, غیبت تو کرتے رہتا تو فلاں ہے, تو بدعمل ہے, تیرے اخلاق اچھے نہیں, تیرا کردار اچھا نہیں, تیرا کیریکٹر اچھا نہیں. اس طرح کے طعنے دینا, اس طرح کا عار دلانا یہ بھی مسلمانوں کی حرکت ہے. اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کا گناہ چھپانا چاہیے, نہ کہ لوگوں میں ظاہر کرنا چاہیے. اسی لیے آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتَهُمْ, مسلمانوں کے پوشیدہ رازوں کے پیچھے مت پڑو کہ وہ کہاں جا رہا, کیا کر رہا, وہ کون سا گناہ کرتا, اور اس کا گناہ دیکھ کر لوگوں کے سامنے شائع مت کرو, لوگوں کے سامنے اس کی نشر و اشاعت مت کرو کہ میں نے فلاں آدمی کو یہ گناہ کرتے ہوئے دیکھا. اس کی غیبت اس کے پاس کرنا, اس کی چغلی اس کے پاس کرنا, اس کا عیب اس کے پاس آ کر بولنا, یہ مسلمانوں کی علامت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم مسلمانوں کے پوشیدہ راز کے پیچھے لگو گے اللہ تمہارے پوشیدہ راز کے پیچھے لگ جائے گا, اور جب اللہ کسی کے پوشیدہ راز کے پیچھے لگتا ہے تو اللہ پوری دنیا والوں کے سامنے اس کو رسوا کر دیتا ہے. وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ, اگرچہ وہ اپنے گھر کے بیچ کے کمرے میں بیٹھو, بیچ کے کمرے میں بیٹھے بیٹھے پوری دنیا میں رسوا ہو جائے, اگرچہ اپنے سواری کے کجاوے میں سوار ہو, اپنے سواری کے کجاوے میں سوار ہونے کی حالت میں پوری دنیا میں بدنام ہو جائے. تو پھر اگر تم کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرو گے, اگر تم کسی مسلمان کو رسوا کرنے کی کوشش کرو گے, اگر تم کسی مسلمان کے بدعمالیوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے بدعمالیوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں گے اور تمہارے پوشیدہ راز اور پوشیدہ بھیدوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں گے.
اس لیے ہم یہ لازم پکڑ لے کہ ہم کسی مسلمان کی عیب جوئی نہ کریں، کسی کا گناہ دیکھے تو اس کو چھپا لے، نہ کہ لوگوں کے سامنے ظاہر کریں۔ آج لوگ کسی کا عیب اگر ان کو مل جائے تو اس پر فخر کرتے ہیں، حالانکہ یہ شرم کی بات۔ کسی کا عیب اگر معلوم ہو جائے تو اس کو سینے میں بالکل مدفون کر دینا چاہیے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، مسلمانوں کے پوشیدہ راز کی اتباع کرتے ہیں اور مسلمانوں کو عار دلاتے ہیں، حقیقت میں صرف زبان سے مسلمان ہے، دل سے مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ ادب کے اعتبار سے بات چل رہی تھی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ تو قرآن نے صرف والدین کے بارے میں حکم نہیں دیا، بلکہ پورے مسلمان مسجد اور قرآن اور جتنے شاعر اسلام ہیں ان سب کا ادب، معاشرے کا ادب، اپنے گھر والوں کا ادب قرآن